مرکزی حکومت نے ہندوستانی عازمین حج کے کوٹے میں لگاتار دوسری مرتبہ اضافہ کر دیا ہے۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے سعودی عرب سے واپسی پر آج نئی دلی میں دوردرشن کو بتایا کہ اس سلسلے میں ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے۔ UAIDI آدھار نمبر رکھنے والوں کی پرائیویسی اور سیکیورٹی کو مستحکم کرنے کے لیے ورچوئل شناختی کارڈ کا آغاز کرے گا۔ اس سے آدھار کارڈ رکھنے والے آدھار نمبر کی جگہ ورچوئل شناختی کارڈ کا استعمال کر سکیں گے۔ ورچوئل شناختی کارڈ مارچ 2018 سے قابل قبول ہوگا۔ UAIDI نے بتایا کہ آدھار رکھنے والے اتھارٹی کے ویب سائٹ پر جا کر ورچوئل شناختی کارڈ بنا سکتے ہیں اور پہچان کی ضرورت کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ موبائل کے سم کارڈ کے لیے شناخت کی تصدیق میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 16 نمبروں والا یہ ورچوئل شناختی کارڈ عارضی ہوگا اور اسے منسوخ کیا جا سکے گا۔ سماجی فلاح کے مرکزی وزیر وجے سانپلا نے بتایا کہ حکومت معذوروں کو جدید آلات اور مصنوعی اعضاء فراہم کرا رہی ہے۔ جناب سانپلا نے جموئی میں محکمے کی جانب سے منعقد پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پورے ملک میں کیمپ منعقد کر کے معذوروں کو آلات اور مصنوعی اعضاء دیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر 1,500 سے زائد معذوروں کو آلات دیے گئے۔ پروگرام میں مقامی رکن پارلیمنٹ چراغ پاسوان بھی موجود تھے۔ اس طرح ان کا اتھان ہو، وہ آگے بڑھے، صرف وہ کسی کے اوپر نربھر نہ رہیں، خود نربھر ہوتے ہوئے 2-4 لوگ ان کے اوپر سامانیہ ویکتیوں کے لیے وہ سہارا بنے۔ آج ان کو سہارے کی ضرورت ہے اور وہ اتنی محنت سے کام کریں کہ دوسروں کو سامانیہ ویکتیوں کو بھی سہارا بنے، اور ایسے ہی میرے پاس بہت ساری ایگزامپل۔ اور 12ویں کی امتحان کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ CBSE کے امتحان 5 مارچ، 10ویں کے امتحان میں 16 لاکھ اور 12ویں کے امتحان میں 11 لاکھ طلبہ شامل ہوں گے۔ کم سنی کی شادی اور جہیز کے خلاف چلائی جا رہی مہم کی کامیابی کے لیے بیگو سرائے میں آج سماجی پریرنا رتھ نکالا گیا۔ سماجی فلاح کی وزیر منجو ورما نے اس رتھ کو روانہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ضلع کے گاؤں میں لوگوں کو ان دنوں سماجی برائیوں کے خلاف ویژول پبلسٹی کے توسط سے بیدار کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ کم سنی میں شادی اور جہیز کے خلاف ریاستی حکومت کی یہ بڑی مہم ہے۔ اس کی کامیابی کے لیے عام لوگوں کا تعاون ضروری ہے۔ سابق وزیر اعظم آنجہانی لال بہادر شاستری کی برسی کے موقع پر ممنون قوم نے آج انہیں عقیدت کے ساتھ یاد کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ آنجہانی شاستری کی کامیاب قیادت اور خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پسماندہ ضلعوں میں بنیادی ڈھانچوں کے فروغ اور ترقی کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے چلائے جا رہے سنکلپ سے سدھی مہم کے تحت کٹیہار میں ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع مجسٹریٹ متھلیش مشرا نے کہا کہ کٹیہار میں ہر سال سیلاب سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ صحت، تعلیم، روزگار اور بیت الخلاء تعمیر کے لیے مثبت اقدامات کر رہی ہے۔ مظفر پور میں ایک تاجر کے قتل کے خلاف آج تاجروں نے زبردست مظاہرہ کیا۔ قاتل کی گرفتاری نہیں ہونے سے مظاہرین غصے میں تھے۔ بعد میں پولیس انتظامیہ کی یقین دہانی پر تاجروں نے مظاہرہ ختم کر دیا۔ ضلع کے سینئر SP وویک کمار نے بتایا کہ قاتل کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم چھاپہ ماری کر رہی ہے۔ BJP کے رکن قانون ساز کونسل ستیندر کشواہا کا آج پٹنہ میں انتقال ہو گیا۔ وہ طویل عرصے سے بیمار تھے۔ ان کا جسد خاکی پارٹی کے ریاستی دفتر میں لایا گیا، جہاں رہنماؤں اور کارکنان نے جسد خاکی پر گلپوشی کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر قانون ساز کونسل کے چیئرمین اودھیش نارائن سنگھ نے کہا کہ کشواہا کے انتقال سے پارٹی کو ایک بڑا نقصان ہوا ہے۔ پوری ریاست میں ٹھنڈک کا قہر جاری ہے۔ اس سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ریاست میں گیا ضلع سب سے ٹھنڈا علاقہ رہا، جہاں کا کم سے کم درجہ حرارت 3.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ پٹنہ کا کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری، بھاگلپور کا 5.6 ڈگری اور پورنیہ کا 6.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے کئی علاقوں میں آئندہ 48 گھنٹے کے دوران شدید سرد لہر برقرار رہنے کی پیشنگوئی کی ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ کل پٹنہ میں صبح سے ہی گھنا کوہرا چھایا رہے گا۔ کہاسے کی وجہ سے ریل، سڑک اور فضائی خدمات متاثر ہوئی ہیں۔ زیادہ تر ریل گاڑیاں کافی تاخیر سے چل رہی ہیں۔ اس سے مسافروں کو کافی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है, धर्म धम सम्मेलन से आसियान ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होंगे। आधार कार्ड के तहफ्फुज के लिए UAID अब वर्चुअल शनाख्ती कार्ड जारी करेगा। CBSE के 10वीं और 12वीं का इम्तिहान 5 मार्च से शुरू होगा। और पूरी रियासत में शदीद ठंडक और सर्द लहर का कहर जारी।